بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساس روز ایک بنگلے پر نوکری کرنے جاتی۔ شوہر بھی کماتا۔ جب ایک روز شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بچے ہی مجھے ہی پالنے تھے۔ میں نے ساس سے ساتھ چلنے کی بات کی تو ساس ڈر گئی اور مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانے سے منع کر دیا، جس کے بعد میں خود ہی بنگلوں میں پھرا کرتی تاکہ نوکری مل جائے۔ اسی دوران مجھے ایک چوکیدار بڑے سے بنگلے میں مجھے اندر لے گیا اور بولا کہ یہاں تم جیسی بے سہارا عورتوں کے لیے ہی کام ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اندر قدم رکھا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں واپس باہر بھاگنے لگی جب ایک لڑکی نے پکڑ لیا اور مجھے میری ہی ساس۔ میرا نام روبینہ ہے، میرا تعلق سندھ کے ایک گھوٹ سے ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد ہمارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے میرے چچا سے نکاح کر لیا تھا۔ میرے چچا کے 3 بچے تھے جو اب ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ میرے باپ کی محنت سے بنایا ہوا گھر اب ان لوگوں کا بھی تھا۔ چچی سارا دن باتیں سناتی، اپنے بچوں سے بھی ہماری بے عزتی کرواتی اور چچا کے آتے ہی سر باندھ کر پڑ جاتی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چچا کو فکر پڑ جاتی، کسی سے کہتے کہ چائے بناؤ، کسی سے کہتے کہ سر درد کی گولی لاؤ۔ اکثر اماں سے کہتے کہ بھلی مانس کا خیال رکھا کرو، جب سے میں نے تم سے نکاح کیا ہے یہ بیچاری ٹینشن لیتی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ یہ نہ کہتی تو میں تم لوگوں کا سہارا نہ بنتا۔ اس کا شکریہ ادا کرو جس نے کہا کہ اشرف تیرے بھابھی بچے رل جائیں گے، تو سنبھال لے انہیں۔ اور چچی کے ایکٹنگ کے انداز اس وقت دیکھنے والے ہوتے، پتہ نہیں کہاں سے آنسو آتے اور کیوں آتے تھے۔ اماں شکر گزاری کے ساتھ اپنی سوتن کو دیکھتی جو کم عمری میں شادی کر کے آئی تھی اور اب بھی کہیں سے 3 بچوں کی ماں نہیں لگا کرتی تھی۔ اور اماں تو ابا کے جانے کے بعد اور بوڑھی ہو گئی تھی، ویسے بھی چچا سے 20 سال بڑی تھی۔ چچا کے 3 بیٹے ہی تھے، بڑا بیٹا 10 سال کا تھا، باقی اس سے چھوٹے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی اس کے ہم عمر تھے۔ ہم تینوں بہنیں بڑی تھیں۔ میری بڑی بہن گاؤں میں ہی ایک اماں جی تھیں، ان کے ساتھ مل کر قالین بناتی تھیں، جبکہ دوسرے کپڑے سلائی کرتی تھیں اور چچا بازار دے آتا تھا۔ میری بہن سلائی کے ساتھ شیشے کا کام بھی جانتی تھی۔ شہر سے لوگ اس کے پاس کام بھیجا کرتے تھے، میں بھی اکثر اس کے پاس بیٹھا کرتی اور سیکھتی تھی۔ اب کچھ مجھے بھی کڑھائی اور شیشے لگانا آ گئے تھے۔ چچا شہر میں لوگوں کو جانتا تھا، وہ لوگ کام دیتے تھے اور ہم بہنیں وقت پہ مکمل کر کے دے دیا کرتی تھیں۔ اس بار میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے بھی اس جیسا کام نہیں آتا تھا، اس لیے 4 دن اوپر ہو گئے تھے۔ چچا نے سارا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا اور اماں سے بھی کہا کہ تم نے لوگوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، تم کیوں نہیں کرواتی کام ان کے ساتھ تاکہ جلدی ہو۔ اماں بہت اچھا کام جانتی تھی اور اماں کے کام کو بہت پسند کیا جاتا تھا، لیکن اماں کی اب نظر کمزور ہوتی تھی اور زیادہ دیر بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اماں نے چچا سے کہا تو کہنے لگا کہ ہاں تو بوڑھی ہو گئی ہے، واقعی تجھ سے کچھ نہیں ہوگا یہ کام، چل ان کام چوروں سے کہہ کے کام تو جلدی کروایا کر۔ میں نے کہہ دیا کہ چچا اپنی بیوی سے کیوں نہیں کہتے، وہ کیوں نہیں کرتی کام؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، چچا نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تم سب تو میری بیوی کے پیچھے پڑ گئے ہو، وہ بیچاری تم لوگوں کا اتنا خیال رکھتی ہے اور تم لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ مجھے اماں نے چھڑوایا اور اسی بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے اماں کو چچا نے دھکا دے دیا۔ پاس ہی کپڑے سلائی کرنے والی مشین پڑی تھی، اماں اس کے اوپر گری اور سر پر چوٹ لگی۔ اماں روتے رہی، ہم بہنوں نے چپ کروایا، لیکن وہ شخص بولتا بولتا باہر نکل گیا۔ بہت عرصے تک اماں کے ماتھے پر وہ زخم رہا، لیکن یہ زخم تو صرف جسمانی تھا، ایسے بہت سے زخم تھے جو ہم لوگوں کی روح پر روز لگا کرتے تھے۔ چچا پیسے اپنے پاس رکھا کرتے، ہمیں ضرورت پڑتی تو اسے ہی مانگتے۔ واپسی پہ بیوی کے لیے فروٹ اور کھانے کی چیزیں لاتا اور ہمیں کولوں کے بیل کی طرح کہتا کہ جیتے رہو۔ چچا کی بیوی کے بچے ہماری محنت کے پیسوں پر موج کیا کرتے اور میرے چھوٹے بھائی پاس بیٹھ کر حسرت سے ان لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا کرتے۔ اگر بچ جاتا تو کہتے کہ یہ لو، تم لوگ بھی کھا لو۔ آپا کو قالین کے پیسے ملے تو اماں نے سوچا کہ اس کے جہیز کی کوئی چیز بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ چچا کو پتہ چل گیا، اب بہت لڑا اور کہنے لگا کہ مجھ سے کہتی، میں لے کر آتا کہ کیا لانا تھا، تم لوگوں کو بھروسہ نہیں مجھ پر، تم لوگ مجھے چوٹ سمجھتے ہو، یہ نہیں پتہ کہ شہر جانا اور دھکے کھا کے یہ چیزیں لانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تم لوگ تو گھر میں بیٹھ کے بناتے ہو، مجھے گلی گلی پھر کر بیچنا پڑتا ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ کیسے پورا اترتا ہوں۔ مجھے چچا کی کسی بات کا بھروسہ نہیں تھا، لیکن میری ماں سادہ مزاج عورت تھی، جیسے کہتا میری ماں مان لیا کرتی۔ ایک دن چچا چچی اور اپنے بیٹوں کے کپڑے لائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے پوچھ لیا، چچا میرے کپڑے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہوں، میرے بچوں کا حق تو تم لوگ کھاتے ہو، آج ان کے لیے کچھ لے کر آیا تو تم لوگوں سے برداشت نہیں۔ چچی الگ رو رہی تھی،
جیسے پتہ نہیں اس نے بچے نے کیا کہہ دیا ہو۔ اماں نے میرے بھائی کو کہا کہ اسے اگلی بار منگوا دیں گے کپڑے، لیکن اسے شاید ضد ہو گئی تھی۔ اس نے پاس پڑے کپڑوں میں سے ایک سوٹ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ میں ہی لوں گا۔ چچی نے سوٹ چھین لیا اور کہا کہ یہ میرے بچے کے ہیں، میں تمہیں اس کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گی۔ اور مدد طلب نظروں سے جو چچا کو دیکھا، چچا میرے بھائی کی طرف بڑھا اور تھپڑ مار دیا۔ میرا بھائی رونے لگا۔ اماں اسے کمرے میں لے گئی، سمجھایا بہت، لیکن پتہ نہیں اسے بھی ضد ہو گئی تھی۔ اگلے دن صحن میں آگ لگ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، جب اچانک چچی کی چیخوں کی آواز آئی کہ بچاؤ بچاؤ، آگ لگ گئی۔ چچی کا سارا کمرہ جل چکا تھا۔ چارپائی پر پڑے وہ نئے کپڑے بھی جو کل شام چچا لے کر آئے تھے، میں اور میرا بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے شاباش دے رہا تھا، میں جو آگ بجھانے والوں میں آگے تھی۔ چچی کو یہ سب نظر بد لگی، کہنے لگی کہ نظر بد کا اثر ہے سارا، اب روز کسی بابے کو بلوا لیتی اور دم کرواتی، خود پہ اور بچوں پہ بھی۔ ایک دن ایک بابا آیا اور میری آپا کو گھر میں پھرتے ہوئے دیکھ گیا۔ اگلے دن میری چچی سے کہا کہ اگر تم میری شادی کروا دو تو ایسا عمل بتاؤں گا کہ تم میاں بیوی امیر ہو جاؤ گے۔ چچی تو پہلے ہی لالچی تھی۔ چچا کو کہا کہ اور چچا میری ماں کے پاس پہنچ گیا اور بولا کہ بندہ پرہیزگار ہے، آستانہ ہے اس کا اپنا، سارا دن لوگ اس سے ملنے کے لیے لائن میں رہتے ہیں، پردے میں رہے گی، کیا ہوا جو عمر تھوڑی زیادہ ہے، 40 سال کوئی اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے، اور مرد تو بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ اماں نے منع کیا تو چچا شروع ہو گیا کہ میری اوقات نہیں کوئی، اور اس پیر کو ہاں کر دی جو پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا اور میری بہن سے 15 سال بڑا تھا۔ آپا بہت روئی پیٹی، لیکن کون سنتا، اماں کی تو چلتی نہیں تھی۔ جمعے کو سادگی سے نکاح کر کے آپا کو اس پیر کے ساتھ جس کا نام شبیر تھا رخصت کر دیا گیا۔ آپا نے ہم سے رشتہ توڑ لیا، جاتے ہوئے اماں سے کہہ گئی چچا سے شادی کر کے ہماری زندگی عذاب بنا دی تو نے، اور ہمارے لیے تو کبھی اس شخص کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی، میں مر بھی جاؤں تو مت آنا۔ اور پھر یہی ہوا۔ وہ جعلی پیر میری بہن کو بہت سے بڑے عہدوں والوں کے آگے پھینک دیتا اور اپنے کام اور لوگوں سے نکلواتا۔ چچا کو بھی 10 لاکھ دیے۔ چچی اب بہت خوش تھی اور روز ہی چچا کے ساتھ بازار جاتی، کبھی زیور خریدتی اور کبھی کپڑے اور جوتے۔ اس کے بیٹے سارا دن میری ماں کو ذلیل کرتے۔ ایک دن میری بہن یہ ذلت برداشت نہیں کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ میری ماں پہ یہ صدمہ بہت قیامت کی طرح ٹوٹا تھا۔ ہم سب بہت تکلیف میں تھے اور چچا کہتا تھا کہ شکر کرو خود مر کے، نہیں تو میں مار دیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں نہ مرتی تو بھاگ جاتی کسی کے ساتھ، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے۔ اماں سکتے میں چلی گئی تھی۔ میری بہن کے مرنے پر ایسی خاموش ہوئیں کہ پھر کبھی نہیں بولی۔ جہاں بٹھا دیتے بیٹھ جایا کرتی، جہاں لے جاتے چل پڑتی۔ میرے بھائی اور ہم دونوں بہنیں بالکل بے آسرا ہو گئے تھے، کوئی نہیں تھا جسے بتاتے کہ ہمارا چچا اس سب کا ذمہ دار تھا۔ چچا کا بڑا بیٹا اب اکثر ہی رات کو گھر آتا، سارا دن دوستوں کے ساتھ رہتا، تاش کھیلتا، شرطیں لگاتا اور ہارنے پر شرط پوری کرنے کے لیے ماں سے پیسے بھی مانگتا۔ ماں بھی ساتھ ملی ہوئی تھی، اس کی شے پر سب ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے خط لکھا اور بولا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی تھا کہ کیا عمر ہے اور کیا کام ہے اس کے لڑکے کے۔ میں رات کو چھت پر گئی، یہاں اس نے بلوایا تھا، اسے خوب باتیں سنائی، شرم دلائی۔ اسی وقت میری چچی آ گئی اور بولی کہ جوان خون ہے، اب ایسے تم لوگ ننگے سر پھرو گے تو لڑکے تو تمہیں دیکھیں گے، خود کو دیکھو پہلے، میرے بیٹے پر الزام نہ لگاؤ۔ میں نیچے آ گئی، جانتی تھی کہ چچی نہیں مانیں گی۔ میں نے چچا کو خط دے دیا اور بتایا کہ ان کا بیٹا یہ کرتا پھر رہا ہے۔ اسی وقت چچی آ گئی اور بولی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ خط میرے بیٹے نے ساجد کو روبینہ کو دیتے دیکھ لیا تھا اور اب یہ پردہ ڈالنے کے لیے میرے بیٹے کو بھنسا رہی ہے۔ ساجد چچی کا بھائی تھا۔ چچا نے ساجد کو بلا لیا اور ساجد نے کہا کہ ہاں وہ خط ساجد نے لکھا تھا، وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اماں کو آوازیں دیتی رہی، یہ لوگ ایک اور سازش رچا رہے تھے، لیکن اماں نہیں بولی۔ پھر میں ساجد کے گھر رخصت ہو کے آ گئی۔ میں کیا، میری لاش تھی جو آئی تھی، زندگی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اپنی ذات پہ لگا بد چلنی کا الزام مجھے جینے نہیں دیتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی، جب ساجد کمرے میں آیا میرے پاس ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ اگر ان سب لوگوں کے سامنے جن کے سامنے تمہاری بہن نے مجھے بد چلن کہا، یہ کہا تھا کہ میں ساجد کے پیچھے پڑی تھی، تو مجبوری میں تم میری طرف بڑھے، ان سب کے سامنے اپنی بہن کو جھوٹا کہہ دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں شوہر نہیں مانتی،
وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تم مانو یا نہ مانو، اب تک تم میرے قبضے میں ہو، میری مرضی سے ہی رہو گی جب تک میں رکھوں گا۔ اگر اچھی لگنے لگی تو مستقبل میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ میں نے حیرانی اور افسوس سے اسے دیکھا۔ ساجد 25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا تھا اور وہ درزی تھا۔ چچی کے 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں، یہ بڑا تھا ان سب میں۔ اس گھر کے حالات اور لوگ بھی ویسے ہی تھے۔ ساجد کی ماں سارا دن باتیں سناتی، کام میں نقص نکالتی۔ ساجد کی بہنیں سارا دن ٹی وی دیکھا کرتی اور خود کو ایکٹریسز سمجھا کرتی تھیں۔ ساجد کا چھوٹا بھائی کچھ سمجھدار تھا، بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بولتا بھی کم تھا، کام ہوتا تو بات کر لیتا، نہیں تو اپنے کام سے کام رکھتا۔ ساجد صبح کو جاتا اور رات گئے لوٹا کرتا۔ ساس بھی کسی کے گھر کام کرتی، رات کو آتی تھی، مجھے گھر بھی نہ جانے دیتے۔ میرے بھائی مجھ سے ملنے آئے تو انہیں مجھ سے ملنے نہیں دیا۔ انہی دنوں میں ماں بننے والی تھی اور میری نندے سارا دن مجھے ذلیل کرواتی، کبھی کچھ بناؤ، کبھی کچھ، سارا دن کھانا بنانے اور ان کی خدمتوں میں گزر جاتا۔ اگر ساجد سے یہ سب کہتی تو کہتا کہ میری بہن نے تمہاری ماں کو سوتن بھی برداشت کر لیا تھا، تم سے میری بہنیں نہیں ہو رہی۔ اس کے پاس میرے لیے ہمدردی کے کچھ الفاظ بھی نہیں تھے۔ ایک دن ساجد کے چھوٹے بھائی سے میں نے کہا، آتے ہوئے جوس کی بوتل لے آنا، میں پیسے دے دوں گی۔ وہ رات کو آتا وہ جوس لے کر آیا اور میرے کمرے میں دینے آ گیا۔ مجھ سے حال چال پوچھنے لگا کیونکہ میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اسی وقت میری چھوٹی نند آئی، میرے ہاتھ میں وہ بوتل دیکھی جوس والی، اور پھر ہنستے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا اور بولی کہ بھابھی سے پینگے نہ بڑھاؤ، بھائی کو پتہ چل گیا تو مارے جاؤ گے۔ ساجد کے بھائی نے یہ سن کر بہن کو تھپڑ مار دیا اور بات بڑھ گئی۔ میری نند نے میرے شوہر سے کہا کہ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ واجد سے دور رہو، اور اس نے واجد کو بتا دیا، اس لیے واجد نے مجھے مارا۔ ساجد اور اس کا بھائی واجد لڑنے لگے، مجھے دھکے دیے، گھر سے نکال دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی لیکن ان لوگوں نے نہیں کھولا۔ میں ہمسایوں کے گھر چلی گئی۔ صبح مجھے میری ساس لینے آئی اور کہا کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا۔ واجد نے اس دن گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، لیکن بچوں کے بعد بھی ساجد کا رویہ ویسا ہی تھا۔ انہی دنوں چھوٹی نند گھر سے بھاگ گئی اور ساجد اسے ڈھونڈنے نکلا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں پھر سے لاوارث ہو گئی تھی۔ جیسا بھی تھا میرے بچوں کا باپ تو تھا، مجھے اب بچوں کی بھی فکر تھی اور مجھے اب لگ رہا تھا کہ مجھے اب ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ساس روزانہ ایک بنگلے پر نوکری کرنے جاتی تھی۔ ساجد جب تک تھا چلو روٹی کی فکر تو نہیں تھی، لیکن اب ساس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے شرم آ رہی تھی۔ پھر وہ خود بھی کھنچی کھنچی سی رہا کرتی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ میں گھر سے چلی جاؤں، لیکن میں جانتی تھی اگر میں گئی تو میرے بچے چھن جائیں گے۔ اب بچے مجھے ہی پالنے تھے۔ میں نے ساس سے ساتھ چلنے کی بات کی تو ساس سے ڈر گئی اور مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانے سے منع کر دیا۔ اسی دوران میں خود بنگلوں میں گھومنے لگی، نوکری ڈھونڈنے لگی۔ جب ایک بڑے سے بنگلے میں چوکیدار مجھے اندر لے گیا اور بولا کہ یہاں تم جیسی بے سہارا عورتوں کے لیے ہی کام ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اندر قدم رکھا پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں واپس باہر بھاگنے لگی جب ایک لڑکی نے پکڑ لیا اور مجھے میری ہی ساس کے سامنے لے گئی۔ بہت سی لڑکیاں ہنسی خوشی اور بہت سی زبردستی بھیجی جا رہی تھیں۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے غصے اور نفرت سے کہا کہ چل گھر، دفع ہو یہاں سے، اور وہاں موجود ایک آدمی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اس نے جو یہاں کچھ دیکھا ہے اور یہاں پر یہ آئی ہے یہ کسی سے ذکر تک نہیں کرے گی، اور میرا بازو پکڑا اور باہر لے جانے لگی۔ جب اسی مرد کی آواز ہوئی بولا کہ دوسروں کو ہی ہمیں دکھاتی رہی بڑھیا، یہ کہاں چھپا کے رکھی تھی؟ میں نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا جو اس نے کھینچ کر اتار دی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کی طرف دیکھا، لیکن وہ مرد مجھے وہاں موجود 3-4 مردوں کے سامنے لے گیا اور بولا کہ یہ دیکھو مشرقی حسن، اور قہقہ لگا کے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ پتہ نہیں اتنی جرأت مجھ میں کہاں سے آئی تھی۔ میں تو وہ تھی کہ جو چچا کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتی تھی، اور تو آج ایک غنڈے اور ایک آوارہ آدمی کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ شاید ماں بننے کے بعد کمزور سے کمزور عورت بھی بہادر ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی اپنے بچوں کے لیے بہادر ہونا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور باہر کی طرف جانب دوڑ لگا دی، لیکن دروازہ بند تھا۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا جو آم کھاتے ہوئے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی عزت اور جان دونوں ہی خطرے میں لگی تھی۔ تبھی وہاں پولیس کی ریڈ پڑ گئی اور وہ لوگ پکڑے گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ساس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میں منتیں کرتی رہی کہ میں تو کام ڈھونڈنے نکلی تھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں، لیکن کسی نے میری نہیں سنی، اور ایک لیڈی پولیس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ شکل سے معصوموں والی ہے اور کام دیکھو کتنے مردوں سے رہے تعلقات، بتاؤ۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ کے اس دن میں نے دعا کی کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ کیسی آزمائش تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ ضمانت کروا کر نکل گئے، ان میں زیادہ تر امیر گھروں کے بگڑے ہوئے نواب زادے تھے، اور کچھ لڑکیاں بھی نکل گئیں
جو ان کی ساتھی تھیں، لیکن جو مجھ جیسی تھیں وہ جیل کے پیچھے تھیں۔ مجھے 3 دن ہو گئے تھے جیل میں، مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی، پتہ نہیں میری نند نے ان کا خیال بھی رکھا تھا یا نہیں۔ میں نے ایک بار پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے رونا پیٹنا شروع کر دیا، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے نکلنا ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ اسی طرح کچھ دن گزرے جب ایک پولیس کی عورت نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ اگر میں صبح اخبار میں بیان دے دوں کہ یہ سب کچھ انسپکٹر عدیل نے کروایا ہے تو میں تمہیں کل ہی چھوڑ دوں گی۔ میں حیران تھی کہ میں کیسے کسی بے گناہ کا کہہ دیتی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ یہ انصاف ہوگا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ۔ تم جانتی نہیں کہ بڑا عیاش آدمی ہے، جیل میں بھی لڑکیوں کو نہیں چھوڑتا، ہم سب تنگ ہیں اس سے، ہمیں ضرورت ہے تمہاری، اگر تم یہ کرو گی تو نیکی ہوگی۔ بہت سے اخبار والے جمع تھے، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ سب کون کرواتا تھا، کون لڑکیوں کو خریدتا اور بیچا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے وہاں انسپکٹر عدیل کو دیکھا تھا۔ مجھ پہ ہنسنے والوں میں ایک وہ شخص بھی تھا۔ میں بھاگنے لگی، اسی نے مجھے پکڑا تھا۔ اسی وقت ایک پولیس والا اور کچھ اس کے ساتھی اخباری نمائندوں کے رش جو ہٹاتے ہوئے میرے پاس آ گئے اور ایک لڑکا میرے برابر کھڑا ہو گیا۔ اخباری نمائندوں نے اسے کہا کہ خیریت، آپ یہاں کیا سیکیورٹی بھی آپ ہی دیں گے؟ اور اس سے سوال پوچھنے لگے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو مار دوں، میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ لوگ معصوم ہیں یا ضمیر بیچ کے آئے ہیں۔ سارے ہجوم میں سناٹا چھا گیا۔ ایک اخبار والے نے مجھے کہا کہ جی بی بی، آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے انسپکٹر عدیل کو دیکھا تھا وہاں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اسی وقت وہ پولیس والا میری طرف آیا اور کہا کہ بی بی، میں ہی انسپکٹر عدیل ہوں جس نے آپ کو بھاگنے نہیں دیا تھا اور اب بھی بھاگنے نہیں دوں گا جب تک آپ سچ نہیں بولیں گی کہ کس کے کہنے پر یہ سب آپ کر رہی ہیں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پاس کھڑی اس عورت کو دیکھا جو پولیس کی کالی بھیڑوں میں سے تھی۔ وہ بھاگنے والی تھی جب اسے گرفتار کر لیا گیا اور دوسرے دن مجھے رہا کر دیا گیا۔ میں گھر آئی تو میرے بچوں کا بخار سے برا حال تھا۔ میری نند میری ساس کی وجہ سے مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میری ساس تو ان لوگوں کے ساتھ ملوث تھی اور اسے نہیں چھوڑا گیا، اور میری نند مجھے قصوروار سمجھ رہی تھی۔ دوسرے دن میں تھانے گئی اور ایک پولیس والے سے کہا کہ مجھے انسپکٹر عدیل سے کام ہے۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا کہ میری ساس بے قصور ہے، اسے چھوڑ دیں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور بولا کہ سچ کو اتنا کم قیمت نہیں سمجھتے کہ کسی کے کہنے پر اسے جھوٹ کا لباس پہنا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تم عادتاً جھوٹ بولتی ہو یا مجبوری ہے کوئی؟ مجھے لگا کہ وہ اس دن اخبار میں جھوٹ بولنے والی بات پر کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس دن میری مجبوری تھی، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا۔ پھر میں نکلنا چاہتی تھی، میرے چھوٹے 2 بچے ہیں جنہیں میری ضرورت تھی، اور سب میری مجبوری بھی ہے۔ میری نند مجھے سکون سے گھر میں رہنے نہیں دے گی جب تک میری ساس گھر میں نہیں جائے گی۔ اسے لگتا ہے کہ میری ساس میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہے۔ انسپکٹر عدیل نے کہا کہ تمہاری ساس جرم قبول کر چکی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی، جو حقیقت تھی اپنی نند کو بتا دی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، ایک دن پتہ چلا کہ میرے چچا کو کسی نے زہر دے دیا اور میرے چچا کا بڑا بیٹا گھر سے گیا، واپس نہیں آیا۔ ابھی وہی صدمہ تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اپنی بہن اور بھائیوں کو چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ چچی اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور یہ کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن میں بازار گئی، مجھے کچھ سامان لینا تھا۔ میرا بیٹا بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا، اسے گاڑیوں کا بہت شوق تھا، اور سب اس نے ایک گاڑی دیکھ لی تھی اور ضد کر رہا تھا کہ یہی چاہیے۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور باہر نکل رہی تھی جب کسی سے ٹکرا گئی۔ گرنے والی تھی جب اس شخص نے مجھے اور میرے بیٹے کو سنبھال لیا۔ میں نے دیکھا تو چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ وہ ایک پولیس والا تھا جو مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تم یہاں؟ میں نے بھی پہچان لیا تھا، وہ وہی پولیس والا تھا۔ مجھ سے میرے بیٹے کو گود میں لے لیا اور اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ میں بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ روبینہ، مجھے نہیں پتا کہ تمہارا چہرہ اور تم میری یاداشت میں کیسے ٹھہر گئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں ہجوم میں بھی دیکھ لیتا تو پہچان لیتا۔ عدیل نے مجھ سے نکاح کر لیا، اس کا ایک بیٹا تھا، بیوی اسے اور اپنے بچے کو چھوڑ گئی تھی۔ عدیل کی والدہ بہت ہی سلجھی اور اچھے اخلاق کی ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ عدیل اللہ کا وہ انعام ہے جو میرے صبر کا صلہ ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کیا ہوں، خود کی پہچان نہیں تھی۔ عدیل نے مجھے خود سے محبت کرنا سکھا دی۔ میرے بچے اسے ابو کہتے ہیں۔ ان کے پیدائشی سرٹیفکیٹ میں باپ کے خانے میں عدیل کا ہی نام ہے، اور اس کا بیٹا مجھے ماں سمجھتا ہے۔ عدیل کو دیکھ کر اور مل کر مجھے پتہ چلا کہ انسانیت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔